announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. The bill stands passed. इन लोगों के चेहरे देखें और पहचानें, ये आप लोगों में से हैं, ये हम लोगों में से हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इक़्तिदार की कुर्सी अब इनके साथ इस जहान में नहीं अगले जहान में भी जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि ऐसे कवानीन बना लेने से, ऐसे कवानीन पास कर लेने से जिससे इनकी ताकत जो है उसमें लामुतनाही इजाफा हो जाता है और इनको तमाम की तमाम हर किस्म की कानूनी गिरफ्त से इस्तिस्ना मिल जाता है, तो उसके बाद फिर इनके ऊपर कभी जिंदगी में कोई अजाब नाजिल नहीं होगा। क्या अजाब सिर्फ किसी की गिरफ्तारी के जरिए नाजिल हुआ करते हैं? मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों को ये कहूं, ये उम्मीद दिलाऊं कि बस अब सुबह दूर नहीं, ये 27वीं आईनी तरमीम जो है रात का आखिरी वो पहर है जिसके बाद सुबह तलू होगा, मगर ये सब झूठ होगा, क्योंकि ना तो 27वीं आईनी तरमीम एक आखिरी तरमीम है, ना वो इस मुल्क के उन तमाम स्याह बाबों का कोई आखिरी बाब है, और ना ही आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर होने वाले उन तमाम वाकयात में से कोई आखिरी वाकया है जहां पर हम खुद अपने ही सीने में खंजर खुबोते हुए नजर आते हैं, और इसके अंदर सबके सब शामिल। आप ये बात जानकर हैरान और परेशान होंगे कि खुदा की जानिब से खुदा की लाठी जो थी वो आज उसने अपना हल्का सा जलवा दिखाया, जब अल्लाह ताला खैर करे, सेहत दे सदीकी साहब को, इरफान सदीकी साहब की तबीयत जो है वो खराब हुई और वो वोट डालने ना आ सके, और वोटिंग एक बार नहीं 2 बार डिले करनी पड़ी। मगर इस निज़ाम की पुख्तगी, इस निज़ाम की अपनी ताकत जो है उसने अपना रंग दिखाया, और उसने दिखाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मंडी के अंदर बिकने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमें कुछ देर की मोहलत दें, और उसके बाद अहमद खान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबड़ू साहब जो है, सैफुल्लाह अबड़ू, उन्होंने कहा फौरन, मैं हाजिर हूं, हम हाजिर हैं इस मुल्क के आइन की खिदमत करने के लिए, इस मुल्क के आइन के सीने में वो खंजर उतारने के लिए जिसके बाद हमारी जेबें तो शायद भर जाएं, मगर उन लोगों का पेट ताकत से कभी नहीं भरेगा जिनको अभी की मौजूदा ताकत भी काफी नहीं लग रही, जिनको ताहयात इस्तिस्ना चाहिए, या उन लोगों का जिनको अपने तमाम के तमाम केसेस फारिग चाहिए, या उन लोगों का जिन लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट एक खतरा महसूस होता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे, और उसके मुकाबले में एक आईनी कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सबका बाप बनकर अपने बाप के लिए काम करने के लिए अब तैयार है। ये मेरा ख्याल है तकरीबन 59 इसकी शिकें हैं आईनी, जो कि 27वीं आईनी तरमीम में पास हुई हैं। 64 लोगों ने इसके हक में वोट दिया। हुकूमत के पास वोट्स कम थे क्योंकि एक बलोचिस्तान की पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने जो है वो इसके खिलाफ इसके हक में वोट देने से इनकार किया था, राणा साहब के कहने के बावजूद, और सिद्दीकी साहब का वोट जो था वो मौजूद नहीं था, मगर वो भी काम पूरा हो गया। इस सारे के साथ वो तमाम की तमाम चीजें तो बात की बात है, मगर सबसे खूबसूरत बात वो है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीर साहब ने आकर सामने खड़े होकर कही, और जो अबड़ू साहब है वो भी लाड़काना से ही है माशाल्लाह। पीटीआई के अबड़ू साहब के बारे में बात अभी करते हैं, उसके बारे में बात करनी इंतहाई जरूरी है। आप चाहे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, आप चाहे पीटीआई के वोटर्स हैं, मगर जब तक आप भी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप भी सच को सच नहीं मानेंगे, तब तक आपका इमरान खान के पीछे या किसी और के पीछे नजरियाती तौर पर खड़े होना बनता नहीं। बात कर रहे थे जमीर साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इस जगह पर पहुंची ही इस वजह से है कि उन्होंने अपने लीडरान, उन्होंने अपने वो लोग जो उस पार्टी को रन कर रहे थे, उनकी गलतियों के ऊपर सवाल उठाने बंद कर दिए। उन्होंने उनके पीछे लगकर उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उनकी खुशी, उनकी रजा हासिल करने के लिए, और उनकी रजा के जरिए ताकत हासिल करने के लिए। और इसी वजह से ये पार्टी के वोटर्स और इस पार्टी के लीडर्स वो सब के सब अब एक एस्टेब्लिशमेंट की टीम बी, तो मैं कहना भी नहीं चाहता, टीम बी की भी कोई इज्जत हुआ करती है, जो ये लोग बन गए हैं। हकीकत ये है, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीर साहब खड़े होकर आज सेनेट में कहा
کہ بھائی ہم کیوں اعتراض کریں، ہم کیوں اعتراض کریں تاحیات استثنا فیلڈ مارشل صاحب کو دینے پر. انہوں نے پاکستان کی جنگ جیتی بھارت کے خلاف، وہ ایک جنگ کے فاتح ہیں. ان کو کیوں ہم یہ سوچے بھی کہ ہم ان کو عدالتوں میں یا سڑکوں پہ کسی بھی قسم کے کیس میں گھسیٹیں گے، چاہے وہ سچا ہو جھوٹا ہو، وہ بات کی بات ہے. اس بارے میں انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ مکمل استثنا دینا انتہائی غلط ہے، ہم اپنے ہیروز کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. ہم اس 27ویں جو ترمیم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس استثنا تاحیات استثنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جمہوریت جو ہے اس کو طاقت ملے گی، جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ بتائیں کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی تو افغانستان والی جنگ جیتی تھی، وہ بھی پاکستان کے ایک فاتحہ جنرل تھے، بلکہ وہ تو جنگ بہت بڑی تھی، وہ تو سوویتس بھی اس میں موجود تھے. تو وہ جنگ جیتنے کے بعد آپ یوں کہتے تھے، آپ کا تو سوچنا بھی نہیں بنتا کہ آپ اپنے ہیرو کو عدالتوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے، ان کو عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دلوانا چاہتے تھے. یہ تو انتہائی دوغلا پن. آپ اس وقت غلط تھے یا آپ اس وقت غلط ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کرے گی. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل اب کیا ہے؟ وہ وہی ہے الطاف حسین کا تھا، اور اب ان کا یہی مستقبل ہوگا. مگر یہ مستقبل کیسے یہاں تک پہنچتا ہے؟ 27ویں ترمیم سینٹ میں سے پاس ہو گئی، پارلیمان میں سے بھی پاس ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، وہاں بھی نمبرز پورے ہیں. مگر اس وقت جو آپ کو اور مجھے بیٹھ کر بات کرنی ہے، اس وقت جو آپ کو اور مجھے بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں، وہ فیصلے جو آئین کے ساتھ ریپ والے ہیں وہ تو پارلیمان میں ہو گئے، اور باقی کے جو بچی کچی عزت ہے وہ دوبارہ سے پارلیمان کی جو آپ کہہ لیں ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر وہ پورا ہو جائے گا سارے کا سارا سلسلہ. مگر وہ سب اب ہمارے ہاتھ سے باہر. ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے. ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، اور وہ ساتھ کیسے دینا ہے، اور وہ ساتھ کن بنیادوں پہ دینا ہے. اگر کسی کو لیڈر کہنا ہے، اگر کسی پارٹی کے پیچھے چلنا ہے، تو ان سے کیا مانگنا ہے، ان کے اوپر کون کون سی اسکروٹنی رکھنی ہے. ابڑو صاحب جو ہے ماشاءاللہ، سیف اللہ ابڑو، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر نے اس 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ماضی میں جو سب کچھ کیا، جو غلطیاں کی، اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، یہ بات اس بات کے ہم لوگ، میں مختلف ذرائع کے ذریعے گواہ ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی سینیٹرشپ بھی کی. وہ کروڑوں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران میں بٹے، خاص طور پہ سندھ کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے. کچھ لوگ تو اس بات پر ناراض بھی ہوئے کہ بھائی مجھے میرا حصہ کیوں نہیں ملا. تو جب آپ بیچنے والے اور خریدنے والوں کا کاروبار کرتے ہیں سیاست میں، اور اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ جب اس کی بولی دوبارہ سے لگے گی تو وہ بکے گا نہیں، تو پھر یہ اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ بکاؤ ہے یا وہ بک گیا. اس کی تو فطرت ہے. اس نے آپ کے آگے جب آپ سے سینٹ کی سیٹ خریدی تھی تو وہ بکاؤ تو تب بھی تھا، تب خریدار وہ تب بھی تھا. تو اب اس نے کون سا ایسا نیا کچھ کر دیا ہے جو اس کے اوپر جو ہے آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ آپ سیف اللہ ابڑو پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. آپ کو انگلی اٹھانی ہے اپنے ان لیڈران پر، آپ کو اٹھانی ہے انگلی اپنی اس پارٹی کے اوپر. اور اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو آپ اس پارٹی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو آئندہ کے لیے جب آپ کسی پارٹی کا ساتھ دیں، جب آپ کسی لیڈر کا ساتھ دیں، تو یہ سمجھ کر اور جان کر ساتھ دیں کہ اگر آپ کسی غلط پریکٹس کا یا کسی غلط رویے کا یا کسی غیر جمہوری حرکت کا کی تنقید کریں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ غداری نہیں کر رہے، آپ وفاداری کی تمام رسمیں نہیں توڑ رہے، آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، آپ اس پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، آپ اس کے نظریات کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ اس لیڈر کو فیور کر رہے ہیں، آپ اس پارٹی کو فیور کر رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے اور آپ بھی اسی پریشر میں آ کے کہ میرے لیڈر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہا ہے، میرے پارٹی کے لیڈران کے اوپر اگر کوئی تنقید ہو رہی ہے تو اس کا مجھے ہر حال میں ڈیفنس کرنا ہے،
اگر ایسا کریں گے تو آپ کا بھی مستقبل وہی ہوگا جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چیف ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر نہ کوئی ترمیم کا مسودہ تھا کسی کے پاس، بیٹھ کر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ اس بنیاد پر ہوا کہ بھائی ہم تو افورڈ ہی نہیں کرتے، ہمارے تو اپنے ہاتھ ہے نا، کہ ہمیں پتا ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو مخبری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کر سکتے۔ کھڑے ہونے کے لیے ٹانگوں میں وہ سخت ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کے ساتھ بیڑیاں ہیں، اور ان بیڑیوں کی وجہ آپ کے اپنے کرتوت ہیں۔ تو اب یہ سب کی سب کہانی لپٹ دپٹ کے، کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سینٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سب سے زیادہ اکثریت تھی 26 سیٹوں کی، مگر یہ سب کا سب انہی کی ماشاءاللہ سے کارستانی اور انہی کی تعاون سے ممکن ہو پایا ہے۔ اس سب کے ساتھ آگے آنے والے وقت کے حوالے سے، جیسا میں نے شروع میں کہا، میرے پاس آپ کو امید دلانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ دیکھنا ابھی کچھ ہی دنوں میں حالات پلٹ جائیں گے، جس طرح آفتاب اقبال صاحب نے اپنے ایک بلاگ میں کہا ہے کہ ایک اس طرح کا تبدیلی آئے گی، ایک اس طرح کا ایونٹ ہوگا جس طرف یہ دیکھ بھی نہیں رہے، اور سب کچھ بدل جائے گا اور ان کو پتہ نہیں لگے گا۔ ایسی کوئی جھوٹی امید دلانے کی آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کے ملک کی حقیقت ہے، یہ اس کا مستقبل ہے۔ میک پیس ود اٹ، اور build the guts to rise against it۔ یا تو اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور یا اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جو قیمت ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔